اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ یہ پردہ سیریز کا تیسرا لیکچر ہے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کس سے پردہ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ آپ کو ان سب رشتوں سے پردہ کرنا ہے جو آپ کے غیر محرم رشتوں میں آتے ہیں۔ غیر محرم رشتے کون سے ہیں؟ جن سے اصلاً نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں آپ کے کزنز ہیں، آپ کے جیٹھ، آپ کے دیور، آپ کے منہ بولے بھائی، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے اڈاپٹیڈ بیٹے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سبھی مرد جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سبھی غیر محرم ہیں۔ تو اس میں مطلب میں نے اکثر عورتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنے دیور سے پردہ کیوں کریں، حالانکہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں نا۔ تو یاد رکھیں کہ دیور کے بارے میں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیور تو موت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک انصاری مرد نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فتنے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ دیور کا اپنے بھائی کے گھر میں آنا آسانی سے ممکن ہے، اس لیے اسے موت سے تنبیہ دیا گیا ہے اور فتنے اور ہلاکت کا موجب بن سکتا ہے، اور یہ بات معاشرتی اعتبار سے موت سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ تو میں نے اکثر عورتوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ شرم اور حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے نا، تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ پردہ کریں؟ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ شرم و حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کی میں آپ کو دلیل دوں گی کہ پردہ والی عورتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے سر اور چہرے کو ان سے ڈھک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو قریش کی عورتوں اور ان کے فضائل کا ذکر ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش کی عورتوں کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن میں نے باخدا انصار کی عورتوں سے زیادہ افضل اور اللہ کی کتاب پر ایمان اور اس کی تصدیق کے معاملے میں زیادہ پکا کسی اور کو پایا ہی نہیں ہے۔ کہ جب سورۃ النور کی یہ آیت اتری وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی، تو ان کے مردوں نے ان کے پاس پہنچتے ہی انہیں یہ آیت بتائی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی چادروں سے اپنے چہرے اور اپنے سر ڈھانپ لیے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چادروں میں لپیٹی ہوئی حاضر ہوتی تھی جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہی ہماری آزادی کا پروانہ ہے۔ کوئی بھی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ حجاب قید ہے یا پردہ قید ہے، اصل میں ہماری آزادی ہی یہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تھے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب سوار ہمارے آمنے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے نقاب اپنے سر سے چہرے پر ڈال لیتے، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اسے کھول لیتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو سامنے آگے یہ بات میں نے اکثر عورتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم احرام کی حالت میں منہ کو کھول سکتے ہیں، لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ احرام کی حالت میں بھی آپ اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمان عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے بعد چادروں میں لپٹ کر آتی تھی، جب وہ اپنے گھروں کو واپس جاتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، اور یہ ان لڑکیوں کو بھی وہ
تمام دلائل مل کے جو کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہم احرام کی حالت میں بھی پردہ کرتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون ام خلاد اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو دین اسلام کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ آپ اس حال میں اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے آئی ہیں کہ نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس پردہ نشین عورت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی؟ تو کیا ہماری اسلاف جو تھی وہ حیادار نہیں تھی؟ کہ آج کی بیٹیاں زیادہ حیادار ہیں کہ وہ پردہ نہ بھی کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آنکھوں میں حیا کافی ہے؟ ان سے زیادہ حیادار کوئی نہیں تھا، مدینہ کی عورتوں سے زیادہ حیادار کوئی بھی نہیں تھا، ہماری امہات سے زیادہ حیادار کوئی نہیں تھا، ہماری اسلاف سے زیادہ حیادار کوئی نہیں تھا۔ تو ہم آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نقاب ضروری نہیں، صرف آنکھوں میں حیا ہونا کافی ہے۔ ہم تو پہلے ہی فتنوں والے دور میں رہ رہے ہیں، پھر ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم پر پردہ فرض کر دیا گیا ہے تو بس فرض ہو گیا ہے، تو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، عزم کریں اپنے اندر۔ اور میں نے اکثر لڑکیوں کو یہ بھی کہتے ہوا سنا ہے کہ ہمارے کزنز تو ہمارے بھائی ہیں، فلاں ہمارا بھائی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نہ بھی نقاب کریں گے۔ تو یاد رکھیں اگر غیر محرم اتنے مخلص ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں کبھی پردہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ کو پردہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی شہزادیاں بنا دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن اسلام کی شہزادیاں کون ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجُنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہیں ہوتی۔ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہ ہوتی ہیں اسلام کی شہزادیاں، حیادار ہوتی ہیں، بند سیپ میں موتی کی طرح ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں موتی وہی بنتا ہے جو خود کو قید کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا پردہ آپ کی قید نہیں، آپ کی آزادی ہے، اور آپ کو وہ قیمتی بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں کہ موتی بننے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی، آپ کو وہ قیمتی موتی بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے فتنوں کا دور اس طرح سے غالب آ چکا ہے کہ لڑکیوں نے باریک دوپٹے لیے ہوئے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کریں، آپ موٹی چادریں لیں، وہ چادریں کہ جس میں آپ کا جسم ڈانپ دیا گیا ہو۔ تو موطا امام مالک کی کتاب سے حدیث لی گئی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے اس وقت باریک دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑا دیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہمیں خود کو پورا چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اندر عزم پیدا کریں، ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں پردہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بارک اللہ فیک۔